بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری پیاری پیاری بہنوں کے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے۔ الحمدللہ ہم سب پر بے انتہا فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں ایک اور عنایت کی، ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم رمضان میں انٹر ہو سکیں۔ الحمدللہ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے 30 روزوں میں انشاءاللہ سورہ ملک ایک دن میں ایک آیت جو ہے اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ جیسے کہ سورہ ملک کے نام سے ہی ہمیں اندازہ ہے کہ ملک کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ ملک کا مطلب ہے کہ حکومت، غلبت، بادشاہت، طاقت، حکمرانی، ٹھیک ہے۔ یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے۔ یہ 29 جز کے پہلے میں ہی یعنی کہ شروع میں ہی پہلی صورت ہے 29 جز کی، اور یہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر اس صورت کا سورہ ملک کا 67 ہے۔ اس میں سورہ ملک میں 2 رکوع ہیں، 30 آیات ہیں، 337 الفاظ ہیں اور 1316 لیٹرز ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے، یعنی کہ اس کو بخش دیا جائے، وہاں تک کہ وہ اس کے لیے جھگڑا کرتی رہے گی یا اس کے لیے سفارش کرے گی۔ کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ صورت ہے کہ جب تک کہ اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے بچا نہ لیا جائے اور جنت میں داخل نہ کر دیا جائے، یہ سورت جھگڑا کرتی رہے گی اور آرگیومنٹس دیتی رہے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بندے کی سفارش کرتی رہے گی کہ اس کو جہنم میں نہ ڈالا جائے کیونکہ یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ شخص مجھے پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب سورہ ملک جیسے کہ اس کے نام سے ہی ثابت ہے کہ الملک، پہلے فقرے تبارک الذی بیدہ الملک کے لفظ الملک کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول کسی معتبر روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ سورہ، مگر مضامین میں اور انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، یعنی یہ سورہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اب اس صورت کا مضمون اور موضوع کیا ہے؟ اس صورت میں ایک طرف مختصر طریقے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے، اور دوسری طرف بڑے مؤثر انداز میں ان لوگوں کو چونکایا گیا ہے جو فضیلت میں، جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ مکہ معظمہ کی ابتدائی صورتوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اسلام کی ساری تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت کو پیش کرتی ہیں، مگر تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ، تاکہ وہ بتدریج لوگوں کے ذہن نشین ہوتی چلی جائیں۔ اس کے ساتھ ان میں زیادہ تر زور اس بات پر صرف کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی غفلت دور کی جائے، ان کو سوچنے پہ مجبور کیا جائے اور ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کیا جائے، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مکہ میں جو لوگ تھے، جو مکن تھے، اہل مکہ جو تھے، ان کا جو دین تھا وہ بت پرستی تھا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کو موضوع بنایا گیا ہے مکی صورتوں میں خاص طور پر۔ تو جو پہلی 5 آیتیں ہیں ان میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے
وہ انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے جس میں ڈھونڈے سے بھی کوئی عیب یا نقص یا خلل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلطنت کو عدم سے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ ہی لایا ہے، اور اس کی تدبیر اور انتظام اور فرمانروائی کے تمام اختیارات بھی بکلیہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس انتہائی حکیمانہ نظام میں وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں اسے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ اس امتحان میں اپنے حسن عمل ہی سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی اس امتحان کو وہ کس طرح سے پورا کر سکتا ہے کہ اپنے حسن عمل کے ذریعے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے یہ آؤٹ لک تھا سورہ کا، اور اس سورت کے بارے میں جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، ہم نے جانا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آرگیو کرے گی، یہ کیس تیار کرے گی اپنے پڑھنے والے کے حق میں جب تک کہ وہ اس کو جہنم سے نجات نہیں مل جاتی۔ سورہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھی۔ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مستقل یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس عمل کی خصوصی تلقین فرمائی ہے۔ تو آئیے چلیں دیکھتے ہیں، آج ہم اپنی پہلی جو آیت ہے، جو نمبر 1 آیت ہے، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ یہ دین اسلام کے سیاسی منشور کی بنیادی شق ہے، یعنی پوری کائنات کا اقتدار اور اختیار کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ دنیا میں اگر انسانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کے احکام سے کہیں بغاوت دکھائی دیتی ہے تو وہ بھی دراصل اسی کے عطا کردہ اختیار کی وجہ سے ہے۔ اس میں ایمان کے دعوے داروں کا امتحان بھی ہے کہ وہ بھلا اللہ کے اقتدار کو چیلنج کرنے والوں کے مقابلے میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ورنہ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، ہوائیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند اور تابع ہے۔ پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حکومت اور قدرت کی کیفیت یہ ہے کہ کہیں کوئی ایک ذرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور حرکت کرتا ہوا کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر ساکن نہیں ہو سکتا۔ اپنی تمام مخلوق میں صرف انسان کو اس نے ایک حد تک ارادے اور عمل کا اختیار دیا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اس میں انسان کی آزمائش مقصود ہے، لیکن انسان ہے کہ اپنے آپ کو فرعون بنا بیٹھتا ہے۔ اب کہیں وہ فرعون بن کر اللہ کے مقابلے میں میری حکومت، میرا ملک اور میرا مثالی نظام جیسے دعووں کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، تو کہیں کسی فرعون کی چاکری اور وفاداری کی دھن میں مقتدر حقیقی احکام کو پامال کرتا چلا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں انسان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ خود اپنے جسم پر بھی اسے کوئی اختیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے انسان کے جسم کی فزیولوجی اور اناٹومی کا سارا نظام بھی تو اللہ تعالیٰ کے طے کردہ قانون کے تابع ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اپنے دل کو آرام دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اسے اپنی جسم سے الگ کر کے کسی لاکر میں یا کسی الماری میں رکھ دے اور پھر اپنی مرضی سے دوبارہ رواں کر لے تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہم ہی ہیں جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری قدرت ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، جیسا چاہیں گے ویسے ہوگا۔ در حقیقت ہم غفلت میں ہیں، کرنے والا ہاتھ پردے کے پیچھے ہے۔ ہم تو صرف وہ کر رہے ہیں جو اس کا پلان ہے۔ ہمیں ہماری فری ول دی گئی ہے، ہماری جو نیت ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ارادے ہم کرتے ہیں، یہی ہماری فری ول ہے۔ جتنا اس کا اختیار ہمیں ہے، اتنا ہی زیادہ ہم اس بات کا شعور اگر رکھ سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کہ جس کی ساری قدرت ہے، ہر شے پہ کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ کہیں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو اس کی سلطنت سے باہر ہو، جہاں اس کی حاکمیت نہ ہو۔ کوئی ایسا حصہ ہے، کہیں ہے کوئی ایسی لائن ڈرا کی ہوئی ہے کسی نے کہ یہاں تک تو اللہ کی بادشاہی اور حکمرانی اور سلطنت ہے، اور اس کے بعد اللہ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، یا اس کے بعد
یہ لائن یا یہ جگہ یہاں سے دوسروں کی حکمرانی کوئی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہی تو ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا اپنا سیشن ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل دوسرے نمبر کی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.